بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، خاندانی نظام، فیملی سسٹم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیدا کیا، جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کی بیوی کو، اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی، تاکہ یہ دونوں مثال بنے پوری انسانیت کے لیے کہ ایک میاں کو اپنی بیوی اور ایک بیوی کو اپنے میاں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس زمین پر اتارا، اور انہی سے یہ نسلیں پھیلیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم، دنیا کے سب سے پہلے مرد بھی وہی، اور دنیا کی سب سے پہلی بیوی حضرت حوا، اور دنیا کی سب سے پہلی عورت بھی وہی، اور انہی سے پیدا ہوئے قابیل، حابیل وغیرہ، اور پھر ایک نسل چل پڑی۔ اور یہ خاندانی نظام کی بنیاد، اس کی بیس میاں بیوی کی آپسی محبت ہے، الفت ہے، اور دونوں کا آپس میں ارتباط ہے، کمیونیکیشن ہے، تعلق ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں گہرا اور اٹوٹ رشتہ اور ربط ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک پورا خاندان چلتا ہے۔ جب تک دونوں میں محبت ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، خاندانی نظام چلتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، انس بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، خاندان پر خاندان چلتے ہیں۔ اور جہاں میاں بیوی کے درمیان میں دراڑ آئی، نفرتیں آئیں، تو پھر تو خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے میاں بیوی گویا ایک سواری کے دو پہیے ہیں، ایک پہیہ گویا آگے ہے اور ایک پہیہ گویا پیچھے ہے۔ ٹو ویلر جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہے میاں بیوی کا مسئلہ، اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پچھلا پہیہ اگلے پہیے کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس طرح ایک سواری اپنے سوار کو لے کر منزل تک پہنچتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، جب کہیں چل کر یہ فیملی، میاں بیوی اور بچے منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اسی لیے میاں بیوی کے درمیان رفاقت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان میں فرقت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ دیکھیے عربی میں، اردو زبان ہی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، رفیق اور فریق، 4 حرف والے یہ دو الفاظ ہیں، اور دونوں ہی الفاظ یہ 4 حرف دونوں لفظ میں استعمال ہو رہے ہیں، فریق اور رفیق، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، فریق کہتے ہیں دوسری پارٹی کے آدمی کو۔ یہ ہمارا فریق ہے، یہ ہمارا رفیق ہے، یعنی ہمارے مقابل کا آدمی ہوتا ہے فریق، ہمارا فریق، دوسرے فریق کا آدمی، یا رفیق جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بننا ہے، فریق نہیں بننا ہے۔ اگر میاں بیوی اپنے بندھن میں، اپنے رشتے میں یہ اس بات کو طے کر لیں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا رفیق بننا ہے، اور اس بات کو طے کر لیں، تو پھر تو ان کی رفاقت آگے بڑھے گی۔ لیکن جس وقت میں دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو اپنا فریق سمجھیں گے، اپنا مقابل سمجھیں گے، تو وہیں سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو خامخواہ اپنی عورت کی عیب جوئی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اپنی بیوی کی کوئی عادت بری ہے جو اسے ناپسند ہے، تو دوسری عادت اور خصلت اچھی بھی ہوگی جو اسے خوش کر دے گی۔ ظاہر ہے کہ مرد کے نگاہ میں بیوی کے پاس کئی خصلتیں ہوتی ہیں، ایک عادت خراب ہو سکتی ہے، کئی عادتیں
جو ہے اچھی ہو سکتی ہیں. صرف ایک بری عادت پر ہی نگاہ رکھ کے وہ فیصلے کرے گا، اسی پر تبصرے کرے گا، اسی کو ذہن میں رکھے گا، اور پھر باقی جتنے چیزیں ہیں ان پر غور نہیں کرے گا اور خرابیاں ہی دیکھتا رہے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا. جیسے ایک وائٹ پیپر ہے، اس میں ایک دھبا ہے، آدمی صرف وہی اسی کالے مارک سے لگے ہوئے دھبے کو دیکھے گا تو صرف اس کو دھبا ہی نظر آئے گا، عیب ہی نظر آئے گا. لیکن اس دھبے کے علاوہ جو باقی پیپر وائٹ ہے اس پر اس کی نگاہ رکھے گی تو وہ سفیدی پر نگاہ رکھے گا. اسی لیے عورت کی صرف خامی پر نگاہ رکھ کر ڈیسائیڈ کرنا، اسی کے بنیاد رکھ کر فیصلے کرنا، اسی کی بنیاد پر برتاؤ کرنا یہ بری چیز ہے. عورت کی خوبیوں پر بھی نگاہ رکھیں. آج کی ایک برائی کل کی دوسری اچھی خصلت کو دیکھے گا تو برائی کا جو ذہن سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کو خوشگوار بنائیں، اور جن تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس پیغام کے ذریعے سے میاں بیوی ان پیغام کو سن کر آپس میں صلح کر لیں اور بیٹھ کر معاہدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رفیق بنیں گے، فریق نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.